کو دہرائیں. ٹھیک ہے. نفل پڑھ سکتے ہیں؟ نفل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں. اور ٹرین میں چونکہ کھڑے ہونے کی بسا اوقات جگہ ممکن ہوتی ہے تو کھڑے ہو کر ہی ادا کرنی ہوں گی یہ نمازیں. اور قبلہ رو ہونا بھی ان نمازوں میں ضروری ہے. ٹرین کا بیٹھ کر سیٹ کی طرف ٹرین کا منہ جہاں جا رہا ہے انجن جس سمت ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا. ہاں نفل نماز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ نفل نماز میں آپ جس طرف سواری کا رخ ہے اس طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ اس حوالے سے مسائل کا سلسلہ ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ جہاں چاہو رخ کر لو پڑھ لو, تو ایسا نہیں ہے. گاڑیوں میں تو یہ ہوتا ہے گاڑی جہاں جا رہی ہے اور رخ اسی طرف ہوتا ہے. اصل میں یہ ہے نا کہ یہ مسائل سیکھتے ہیں. عموماً گاڑیوں میں فرض نمازیں ہی پڑھی جاتی ہیں, فرض ہی پڑھی جاتی ہیں. نوافل کا تو اتنا نہیں ہوتا کہ فرض نماز کا وقت آئے تو اب پڑھنی ہے. تو یہ کھڑے ہو کے پڑھنے کا ممکن ہو, رش اگر بہت زیادہ نہیں بھری ہوئی اچھی جو گاڑیاں ہوتی ہیں سلیپر, ان کے اندر آرام سے باقاعدہ فرش پہ بیٹھ کے جا نماز بچھا کے پڑھی جا سکتی ہیں. اور ٹرین کوئی ایسی نہیں ہے کہ بہت زیادہ ہلتی ہو, وہ اپنے نارمل چل رہی ہوتی ہیں. لیکن بعد میں نمازوں کا اعادہ کرنا ہوگا. جی اگر چلتی ٹرین چل رہی ہے, اگر رکی ہوئی ہے تو اب رکی ہوئی ہونے کی صورت میں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں بلا شک و شبہ, ہر طرح کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, لیکن بلا عذر پھر بھی بیٹھ کے نہیں پڑھیں گے. وہ جب قیام فرض ہے تو قیام کرنا ہی پڑے گا. جزاک اللہ. حضور واجبات سے متعلق کچھ ارشاد فرمائیے. نماز کے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام کے صفحہ نمبر 217 پر جو ہیڈنگ ڈالی ہے, قیامت میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اس کے 30 حروف کی نسبت سے 30 واجبات ذکر کیے ہیں. اور یہ بھی ایک کاؤنٹ کرنا ان کو کہ نماز میں یہ عمل واجب ہے, یہ بھی ایک محنت والا کام ہے. امیر اہل سنت نے اس کو نوٹ کیا ہے. لیکن اب سائل یا سننے والوں کے ذہن میں آئے گا کہ 30 واجبات میں اگر نماز پڑھ رہا ہوں 4 رکعت یا 2 رکعت تو یہ 30 واجبات پورے ادا کرنے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. امیر اہل سنت نے ان میں سارے واجبات کو شمار کر دیا ہے. اب کچھ واجبات ایسے ہوتے ہیں جو اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے لازم ہیں. کچھ واجبات ایسے ہیں جو مقتدی, جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے لازم ہیں. کچھ واجبات ایسے ہیں جو امام سے متعلق ہیں. کچھ واجبات ایسے ہیں جو اسلامی بہنوں سے متعلق ہیں. تو اس طرح یہ سارے واجبات اس میں شامل کر دیے. 30 واجبات ایک ہی آدمی پر نہیں, ایک ہی آدمی پر ہر وقت لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے. ان 30 میں سے چیدہ واجبات جو اس کے حسب حال ہوں گے وہ اس کے اوپر واجب ہوں گے. تو کچھ اب ان میں سے یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کی شرط بھی ہے, نماز کا فرض بھی ہے. لیکن تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہا جاتا تو نماز میں داخل ہونے کے لیے, تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والے کلمات کہنا یہ فرض ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ کون سا کلمہ ہو, اس کے لیے لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے, جو ہم کہتے بھی ہیں. جی کہتے بھی ہیں. تو اللہ اکبر یہ کہنا واجب ہے فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ. ٹھیک ہے. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ بقیہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف کا پڑھنا, سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے. سورت کا ملانا, ٹھیک ہے, یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو, یا 3 چھوٹی آیتیں جیسے سورہ کوثر ہو گئی یا سورہ اخلاص ہو گئی, اس کا پڑھنا یہ واجب ہو گیا. یعنی پہلی 2 رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب, فرض کی پہلی دوسری میں واجب ہے, تیسری اور چوتھی میں واجب نہیں ہے. لیکن فرض کے علاوہ جو بقیہ نمازیں ہیں, وتر ہو گئے یا سنت موقدہ, غیر موقدہ, نوافل, ان سب میں سورہ فاتحہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض کی پہلی 2 رکعتیں, فرض کی پہلی 2 رکعت, 3 فرائض جیسے مغرب ہے تو مغرب کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب نہیں, پہلی 2 رکعتوں میں واجب ہے. اور فرض کے علاوہ بقیہ نمازوں کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا اور اس کے بعد جو سورت ملائی جاتی ہے یا آیتیں پڑھی جاتی ہیں 3, ان کا پڑھنا واجب ہے. اچھا, ان میں بھی ترتیب بھی واجب ہے. سورہ فاتحہ پڑھنا واجب, سورہ فاتحہ کو سورت سے یا آیتوں سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے. یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے, پھر اگلی جو سورتیں ہم نے پڑھنی, جو آیتیں پڑھنی ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد میں. اچھا, یہ دونوں الگ الگ واجب ہیں, اگر کوئی ایک کام کر لیا جائے تو اس سے واجب رہ جائے گا. ٹھیک ہے. وہ سورت فاتحہ الگ واجب, اور دیگر جو صورتیں آیت وغیرہ, اس کے علاوہ کچھ سورت یا قرآن کی کچھ آیتوں کا پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے. اچھا, الحمد شریف اور سورت کے درمیان آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا. ٹھیک ہے. یعنی سورہ فاتحہ ہم نے پڑھی, ولضالین,
اب اس کے بعد آمین کہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سنت سے ثابت ہے. صحیح. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھی جائے گی. ان دو کے علاوہ یہ دونوں واجب تو نہیں ہے، یہ دونوں واجب یہ نہیں خود واجب نہیں ہے. یہ دونوں واجب نہیں ہیں، لیکن ہے. ان دونوں کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا. پڑھے یہ تو واجب. یہی پڑھے، پڑھنا ہے تو یہی نہیں پڑھیں پڑھنا گے، تو اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھیں. مثلاً ولضالین آمین کہہ لیا، اب اس نے پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے، اب اس مقام پہ ان دو چیزوں آمین اور بسم اللہ کے علاوہ کچھ اور نہیں پڑھنا تھا، یہ واجب ہے کہ نہیں پڑھنا. اس نے اعوذ باللہ پڑھ لیا کہ سورت ملانے سے پہلے میں اعوذ باللہ پڑھ لوں، واجب چھوٹ گیا. ٹھیک ہے، یہ منع تو کیا گیا. منع کیا گیا. اچھا قرات ہو گئی، ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورت بھی ملا لی. اب اس کے بعد فوراً رکوع میں جانا. ٹھیک ہے. جب سورت جیسے ہی ختم ہوئی تو اب فوراً رکوع میں چلا جاتا. اب یہ ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لیا، اب خاموش کھڑے، ٹھیک ہے، رکوع میں نہیں جا رہا. صحیح. تو یہ رکوع میں فوراً اب جانا اس کے لیے واجب ہے، اس میں تاخیر نہیں کرے گا. اسی طرح ایک سجدہ کیا، کتنی دیر تک یہ رک سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار. ٹھیک ہے، اگر ایسا وقفہ گزر گیا کہ جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، جو صحیح سبحان اللہ. سبحان اللہ، ٹھیک تو ہے، اس طرح اس نے 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ کر دیا، یعنی ولم یکن لہ کفوا احد پڑھا. اب اس کو جانا ہے رکوع میں، ٹھیک ہے، نہیں جا رہا، کھڑا ہوا ہے. ٹھیک تو ہے. یہ 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقت گزر گیا، وقفہ گزر گیا، تو اس کا واجب چھٹ گیا. اس کو یعنی جلدی جانا تھا لیکن اس نے دیر کر دی. تاخیر کرتے نا، فرض کی ادائیگی میں بھی تاخیر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایک سجدہ کرنے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا. ٹھیک ہے، تو 2 سجدے، یہ ہر رکعت میں 2 سجدے کرنا فرض ہیں، صحیح. لیکن ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کرنا، کوئی اور کام نہیں کوئی کرنا. اور کام نہیں کرنا. یہ نہیں کہ ایک سجدہ کر لیا کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، اب دوسرا سجدہ اگلی رکعت میں کر رہا ہے، یعنی 3 سجدے کرے گا. تو یہ واجب ہے کہ ایک رکعت میں 2 سجدے کیے جائیں، 2 سجدے کرنے کے بعد ہی اگلی رکعت میں بندہ منتقل ہو. ٹھیک ہے، تعدیل ارکان یہ بھی نماز کے واجبات میں سے ہے. تعدیل ارکان، تعدیل ارکان کیا ہے؟ رکوع، سجود، قومہ، جلسہ، اس میں کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. ٹھیک ہے. رکوع سجود تو معلوم چل گیا، قومہ اور جلسہ. قومہ اور جلسہ یہ جو اگر ناظرین شروع سے سلسلہ دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا، رکوع سے اٹھتے ہیں جو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے، تو یہ جو کیفیت ہے کھڑے ہونے کی، اس کو کہتے ہیں قومہ. قومہ، 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 قومہ کا معنی ہے مختصر کھڑا ہونا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا، تو اس کو قومہ کہتے ہیں. اور جلسہ کہتے ہیں جو 2 رکعت 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں. ٹھیک ہے، سجدہ کر کے بیٹھے. ہاں، ایک سجدہ کرنے کے بعد جو بیٹھتے ہیں، اس کیفیت میں بیٹھنے کا نام ہے جلسہ. جلسے کا معنی ہے تھوڑی دیر بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو قومہ اور جلسہ، رکوع اور سجود، ان کے اندر اتنا اطمینان کہ 1 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے. اتنا ٹھہرنا رکوع میں، اتنا ٹھہرنا سجدے میں، اتنا ٹھہرنا قومے کی حالت میں، اور 1 سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا جلسے میں. کہنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہنا نہیں ہے، اتنی دیر تک کہ جتنی دیر میں سبحان اللہ کہا جا سکے. کہنا کیا وہ الگ سے ہے، وہ جو اس کے کلمات ہیں جو اس موقع پہ کیا پڑھنا ہے وہ پڑھیں گے، لیکن اتنا ٹھہرنا یہ نماز کے واجبات میں سے، اس کو نماز کے تعدیل ارکان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تعدیل ارکان یعنی ارکان کو ٹھہر ٹھہر کر صحیح طریقے سے ادا کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح قومہ یعنی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا، یہ بھی ایک واجب ہے قومہ. اچھا، جلسہ 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ بھی واجب ہے. اب اگر کوئی جان بوجھ کے یہ قومہ اور جلسہ چھوڑتا رہا ہے، ٹھیک ہے، ایک تعداد ہے جو جان بوجھ کے چھوڑتی ہے. جان بوجھ کے چھوڑنا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ واجب ہے. بس وہ سجدے سے آئے، بس رکوع سے اٹھے، کمر سیدھی بھی نہیں ہوئی، فوراً سجدے میں. ایک سجدے سے اٹھے، ابھی کمر سیدھی نہیں ہوئی کہ فوراً دوسرے سجدے میں. بالکل سیدھا بیٹھنا ہے اطمینان سے، اور پھر 1 مرتبہ کم از کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا. اچھا، زیادہ دیر بھی بیٹھے رہے، پھر کم از کم 1 مرتبہ سبحان اللہ، اور زیادہ کتنی دیر؟ زیادہ کتنی دیر؟ تو اس موقع پر جیسے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اس موقع پہ پڑھا جاتا ہے ربنا لک الحمد. ٹھیک ہے. یا ربنا ولک الحمد، یا اللہم ربنا ولک الحمد. تینوں کلمات. مزید اور بھی اس کے اندر وظائف ہیں. تو اکیلا نماز پڑھنے والا ہے، اگر جو احادیث میں اس موقع پہ پڑھی جانے والی دعائیں وہ اگر پڑھ رہا ہے، اس کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں. ٹھیک ہے. خاموش کھڑا رہے گا. صحیح. وہ 3 سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر وقت گزر گیا خاموش کہ قومے میں آ گیا، اب سجدے میں جا ہی نہیں رہا ہے، ٹھیک ہے، تو 3 سبحان اللہ کی مقدار تاخیر ہو گئی، تو یہ اب یہ واجب چھوٹے گا. ٹھیک ہے.
قادہ اولا، ٹھیک ہے، یہ قادہ اولا یہ بھی واجب ہے، چاہے نفل نماز ہو، یعنی 4 رکعت والی اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے یا سنت موقدہ یا غیر موقدہ، تو ان میں قادہ اولا بھی قاعدہ یعنی اولا اس کی واجب ہے۔ قاعدہ قادہ اولا یعنی 2 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں التحیات میں، تحیات پڑھنے کے لیے، اس کو قادہ اولا کہتے ہیں، پہلی تشہد دفعہ کو- بیٹھنا، ٹھیک ہے، اور قادہ اخیرہ آخری دفعہ بیٹھنا، وہ ہم نے فرض میں سیکھا وہ تھا کہ فرض ہے، فرائض میں ہے۔ قادہ اولا یہ واجب ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ حضور، واجبات آپ نے بیان فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ عزوجل مزید جو واجبات رہ گئے ہیں ان سے متعلق دیگر احکام بھی ہم سیکھیں گے۔ آپ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے، دارالفتہ اہل سنت دیکھتے رہیے۔ کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں، چاہے نماز سے متعلق ہو یا اس کے علاوہ سوال پوچھنا چاہیں، مدنی چینل کی اسکرین پر نمبر چلتے رہتے ہیں، ان نمبرز پر دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے لیے اپنا سوال ریکارڈ کروائیے۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں آپ کا سوال بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔